میرا نام ہبا احمد ہے اور میں ایز اے اسپیچ تھراپسٹ 2 سال سے کام کر رہی ہوں. اور ڈفرینٹ جو ایریاز ہیں جو میں کور کرتی ہوں, جو میری ایریاز آف ایکسپرٹی میں فال کرتی ہیں, وہ اسپیچ ڈس آرڈرز ہیں, اور وہ بہت چائلڈ اینڈ اڈلٹ دونوں میں ہیں. پلیز نیکسٹ ٹیپ کریں گے. نیکسٹ, چائلڈ پاپولیشن میں جو اسپیچ ڈس آرڈرز میں ڈیل کر رہی ہوں وہ ایپریکسیا, ڈسارتھیا, اسپیچ ساؤنڈ ڈس آرڈرز, اسٹٹرنگ, کلٹرنگ, اور اڈلٹ میں ایپریکسیا, ڈسارتھیا اینڈ اسٹٹرنگ. نیکسٹ, language disorders may I cover. In children, I cover preschool language disorders, learning disabilities, selective mutism, and in adults, I deal with aphasia. Aphasia is basically a disorder after stroke, تو adult population کو بھی ہم اس میں cover کرتے ہیں speech therapy میں. Next ہمارے پاس آ رہتا ہے swallowing disorders. Again یہ stroke کے بعد adult میں most commonly ہوتا ہے, لیکن بچوں میں بھی exist کر سکتا ہے dysphagia. سب سے important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسپیچ اور لینگویج میں ڈفرینس سمجھیں کہ اسپیچ اور لینگویج میں ڈفرینس ہوتا کیا ہے, اور اس کے لیے جو بیسک ہمارے پاس ڈفرینسز ہیں. نیکسٹ, اسپیچ از بیسکلی اینی تھنگ دیٹ کمز آؤٹ آف یور ماؤتھ. کوئی بھی ساؤنڈ ہے وہ اسپیچ ہے, اور وہ میننگ لیس بھی ہو سکتی ہے. لائک فار ایگزامپل جیسا ہمارے پاس ورڈ ریبٹ ہے, اس میں جو ساؤنڈ ہے ر ساؤنڈ, دیٹ از اسپیچ. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن یہ اسپیچ ساؤنڈس پہ ہمیں سب سے پہلے تھیراپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کو اسپیچ کا پرابلم ہے کہ لینگویج کا پرابلم ہے, کیونکہ اس کی تھیراپی جو ہماری تھیراپیوٹک انٹروینشن ہے دیٹس انٹائرلی ڈفرینٹ فار بوتھ آف دا تھنگس. تو سب سے بیسکلی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی اسپیچ میں مسئلہ ساؤنڈ میں مسئلہ آ رہا ہے, اسپیچ ساؤنڈ میں یا پھر اس کی لینگویج میں. تو اگر ریبٹ ورڈ جو ہے وہ لینگویج میں فال کرے گا, لیکن جو ر ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ ہے, ب ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ ہے, اور ٹ جو ساؤنڈ ہے, یہ ساؤنڈز جو ہوتی ہیں وہ اسپیچ میں فال کرتی ہیں. اسپیچ میں اس کے علاوہ ہمارے پاس وائس آ جاتی ہے. وائس میں ہمارے پاس ووکل کوڈز آتے ہیں, اس کی وائبریشن آئے گی کہ بچہ وائسنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یا پھر نیکسٹ چیز آتی ہے ہمارے پاس کہ اس میں اس کی ایسپریشن یا پھر بریتھ انوالوڈ ہے کہ نہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک پ ساؤنڈ ہے, ایک پ ساؤنڈ ہے, تو یہ جو وائسنگ اور جو ایسپریشن ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی. جو تھرڈ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے فلوئنسی. فلوئنسی از بیسکلی کہ ردم اور ریٹ آف اسپیچ ہمارا, جو کہ ہمارے اسٹٹرنگ اور کلٹرنگ جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں افیکٹ ہوتا ہے. لینگویج آن دا ادر ہینڈ از سم تھنگ دیٹ از اے میننگ فل یونٹ, اور جو کہ ہمارا کنوے کر رہا ہے ہماری میسیجز کو, ہماری فیلنگس کو, ہمارے ایموشنس کو, تو وہ لینگویج آ جاتا ہے. اٹس میننگ فل. اور پھر اسی طرح ہی ورڈس کو ہم جوائن کرتے ہیں ٹو فارم شارٹ فریزز, اور پھر لینگویج میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن جیسے سر نے بھی کہا ہے کہ جو پیرنٹس آتے ہیں جب وہ تھیراپی اسپیچ تھیراپی میں آ رہا ہے تو ان کا فرسٹ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بچہ بولنے لگ جائے. تو اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. نیکسٹ, لینگویج کے بیسکلی 2 کمپوننٹس ہیں. لینگویج یہ نہیں ہے کہ بچہ ہمارے پاس آیا تو وہ ساتھ ہی بولنے لگ جائے, یہ ہمارا بیسک جو ہوتا ہے ایم نہیں ہوتا. لینگویج کے 2 کمپوننٹس ہیں, ریسیپٹیو لینگویج اور ایکسپریسو لینگویج. ہم کہیں ریسیپٹیو لینگویج کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنی ہم ایکسپریسو لینگویج کو دیتے ہیں, مطلب بچہ بولے. ریسیپٹیو لینگویج از بیسکلی کمپریہینشن. ان سنگل ورڈ اٹس کمپریہینشن, کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں, تو دیٹ از یور ریسیپٹیو لینگویج. اس میں آپ لوگ کچھ نہیں بول رہے, آپ لوگ نان وربل ہیں, جو میں بول رہی ہوں آپ لوگ وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, تو دیٹ از ریسیپٹیو لینگویج. اینڈ ریسیپٹیو لینگویج جو ہے وہ بیسک ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے ٹو موو ٹوورڈز ایکسپریسو لینگویج. کیونکہ اگر ایکسپریسو لینگویج ایگزسٹ کر بھی رہی ہے ریسیپٹیو کے بغیر, تو اٹس لائک کہ وہ میننگ فل نہیں ہے, وہ آن کمانڈ نہیں ہے. بچے کو نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے بارے میں, کس چیز کو رسپونڈ کر کے اس کی ایکسپریشن اور وہ وربل پروڈکشن ہے. تو ریسیپٹیو لینگویج از ویری امپورٹنٹ. اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ نو وربل ایلسٹیشن. ریسیپٹیو لینگویج کے لیے ضروری نہیں ہے بچہ بولے. سمپل اس میں کیا ہے, پوائنٹنگ. لائک فار ایگزامپل میں اگر کسی بچے سے پوچھوں ویئر از دا فین ان دا روم, تو وہ بغیر بتائے, بغیر بولے, یا تو اس کی طرف دیکھے یا اس کی طرف پوائنٹ کرے, تو دیٹ ہیلپس ٹو چیک اس کہ اس کی ریسیپٹیو لینگویج انٹیکٹ ہے کہ نہیں. تھرڈ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم اس کو ملٹیپل آپشنس دے رہے ہوں. لائک فار ایگزامپل اگر میں ایک بچے کو 3 آپشنس دیتی ہوں, ایک سرکل, ایک ریکٹینگل اور ایک ٹرائنگل, اور میں اس کو کہتی ہوں اس میں سے چوز کرو کہ ریکٹینگل یا ٹرائنگل کہاں ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ملٹیپل آپشنس میں سے جو وہ چوز کر رہا ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی جو ریسیپٹیو لینگویج ہے وہ ہے یا نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ لیولز ہیں ہمارے پاس. اس کو انفارمیشن کیرنگ ورڈز کے لیولز کہتے ہیں. اس سے ہم آئیڈیا کرتے ہیں کہ بچہ اٹس لائک 4 لیولس, تو ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے
تھیراپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ بچہ انفارمیشن کیرنگ ورڈس کے کس لیول پہ ہے, اور جب ہمیں لیول کا آئیڈیا ہوتا ہے دین وی موو ٹو ورڈز جو ہم نے آگے جو لیولز اچیو کرنے ہیں, جو لیول ابھی اچیو نہیں ہوا اس کی طرف پھر ہم جو تھیراپیوٹک گولز ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ریسیپٹیو لینگویج کو فوکس کرنا ہے پہلے اور ہم ایکسپریسو کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہمیں یہ چیزیں کو ایگزسٹ اور ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا جو بیسک ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے بچہ پہلے سمجھے جو ہم کہہ رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹرائی کہ بچہ وربل پروڈکشن اس میں سے کرے, لیکن جو ہمارا مین ایم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے بچہ ہماری جو بات ہے وہ سمجھ رہا ہے. دین وی موو ٹو دا ایکسپریسو لینگویج. ایکسپریسو لینگویج از بیسکلی ایکسپریشن, کچھ بھی بول رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں اسٹارٹ کرتے ہیں ساؤنڈ سے. ساؤنڈز میں ہمارے پاس بیسکلی الفابیٹس ہو سکتے ہیں لائک اے بی سی. اس میں سے بھی ساؤنڈز میں ہم لائک اے بھی نہ کہے, وہ آ کہہ دے, ب کہہ دے, س. تو اس میں سے ہمارا یہ بھی ایم نہیں ہے, اس میں ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ بولے. اور اس میں پھر ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وربل جو ہماری امیٹیشن ہے. تو وی ہیو ٹو میک کلیئر لائک ہمیں بچے کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہاں سے ہم کیا بولیں گے تو کس طرح کیا ساؤنڈ آئے گی. تو بچہ شاید ویسے پک نہ کر رہا ہو لیکن وہ ہمیں دیکھ کے پک کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کہاں سے کیا ہم فیس بنائیں گے یا ہم اپنے اورل مسلس کو کیسے یوز کریں گے تو کیا ساؤنڈ نکلے گی. دین پھر اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں اے بی سی سے ڈفرینٹ ورڈز بنا سکتے ہیں, یا پھر بچوں کے لائک فرسٹ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں لائک ماما بابا دودو کہتے ہیں بچے, تو کچھ بھی ورڈز ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی ویکیبلری بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم نے اے بی سی کو ہی لے کے ساتھ چلنا ہے. وہ ہم جو پیشنٹ ٹیلرڈ جو تھیراپی ہوتی ہے نا وہ ہم اس کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ بچہ کیا پک کر رہا ہے تو اس حساب سے اس کی ویکیبلری میں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اے بی سی کے ساتھ نمبرز یوز کر سکتے ہیں, کلرز یوز کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم نے اپنی بچے کی ووکیبلری کو 100 to 150 ورڈس, اور جب ہمیں لگے کہ اب ناؤ وی ہیو 100 to 150 ورڈس دین وی موو ٹو 2 word phrases. اور 2 word phrases میں بھی ہمیں یہ نہیں ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ورڈز ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں ہم اس میں سے ورڈز بنائیں گے. لائک فار ایگزامپل اب بچے کو ورڈز میں سے اس کو کار پتہ ہے اور کلر میں سے اس کو ریڈ پتہ ہے, تو وی کین ہیو اے ریڈ کار, اور ہم اس میں سے جو آلریڈی ہی ہیز ریڈ ہی ہیز کار, اور اسی میں سے ہم اس کے لیے ریڈ کار اور ایزی کر کے ہم اس کے لیے ورڈز بنا سکتے ہیں. اور یہ ہم جو ہے یہ ہم آٹزم اسپیکٹرم پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں, نارمل بچے ہیں, ہم یہ ساری چیزیں کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اسی پیٹرن میں لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ بچے ایزیلی اس کو پک کریں. نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی اس میں ڈفرینس ہمیں اسپیچ اور لینگویج میں فرق پتہ چلے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے جو اس کے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونز ہیں وہ اسپیچ اور لینگویج کے وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. تو ہمیں دیکھنے کہ اسپیچ کے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونز جو ہیں, اسپیچ کے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ساؤنڈز ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل بچہ جو ہے سب سے پہلے پ ب م ساؤنڈ بولنا شروع کرے گا, اس کے بعد وہ ک پیک ساؤنڈس پہ جاتا ہے, گ پہ جائے گا. تو اگر ہم کسی بچے کے ساتھ اسپیچ تھیراپی اس کے ڈیزائن ہم کریں تو اور اس کو اسپیچ کا پرابلم ہے لائک اسپیچ ساؤنڈس کا پرابلم ہے, تو پھر ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں کرنا ہوتا ہے لائک کیونکہ سب سے ایزیسٹ ساؤنڈ سے مشکل ساؤنڈس کی طرف موو کرتے ہیں. اور یہی فیشن جو ہے, یہی جو ٹرینڈ ہے عام مین اسٹریم بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں اڈاپٹ. تو ہمیں اگر اسپیچ تھیراپی ڈیزائن کریں تو ہمیں وی ہیو ٹو موو فرام ایزیئر ٹو ہارڈ ایز ویل. اس میں چینجز ہو سکتی ہیں, اور لیکن یہ تب ہوتی ہیں جب بچہ کو ریئلائزیشن ہو اور وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل دس از اے لسٹ آف ورڈس, آپ اس میں سے خود چوز کر لو. تو جب بچے کے اندر اتنی ریئلائزیشن ہو تو بچہ خود بھی چوز کر سکتا ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پیرنٹس کے ساتھ یا پھر ہم خود پک کر سکتے ہیں ساؤنڈس کے جس میں ہمیں کام کرنا شروع کرنا. نیکسٹ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لینگویج کے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس. لینگویج از انٹائرلی ڈفرینٹ, جس سے ہم نے پہلے بھی بات کیا, ریسیپٹیو لینگویج ہے اور ایکسپریسو لینگویج ہے. اس کے انہوں نے اکارڈنگ ٹو منتھس اینڈ ایئرز ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بچے کی ریسیپشن میں یہ آ جانا ہے اور وہ تھوڑا بہت اتنا بولنا شروع کرے گا, بیبلنگ ہوگی اسٹارٹ میں, ورڈز نہیں ہوں گے, لیکن پھر بچے کی ریسیپشن آہستہ آہستہ جیسے امپروو ہوگی تو وہ ورڈز پک کرنا شروع کر دے گا ہماری لینگویج میں سے. تو اسپیچ اینڈ لینگویج میں یہ فرق ہے, اسپیچ میں ہم ساؤنڈس کو فوکس کر رہے تھے, لینگویج میں ہم ورڈس کو اور جو اس کی ریسیپٹیو اور ایکسپریسو لینگویج دونوں کو جو ہے ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں کیٹر. اچھا سمپل اب کیا ہے کہ سمپل اسٹریٹجیز ٹو امپروو لینگویج, کیونکہ آٹزم میں لینگویج زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اسپیچ کی نسبت, تو ہم لینگویج کو اس ٹائم دیکھیں گے لینگویج کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ سمپل وہ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم گھر میں کسی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. کوئی بچہ کسی کے گھر میں ہے جو کہ اس کو آٹزم نہ بھی, اس کو بولنے میں تھوڑا ڈیلے کر رہا ہے, تو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے. سمپل چیز یہ کہ سب سے فرسٹ رول ہے انٹینسیو آڈیٹری اسٹیمولیشن. انٹینسیو آڈیٹری اسٹیمولیشن کیا ہے؟ انٹینسیو آڈیٹری اسٹیمولیشن ہے کہ ہم ایک ورڈ کو بار بار بولتے جائیں گے.
ڈفرینٹ ویز میں ہم بار بار بولتے جائیں گے, اور جب ہم بار بار بولیں گے تو بچہ, ہم 10 ٹائمز بولیں گے تو بچہ اس کو بولے نہ بھی, وربل پروڈکشن نہ بھی کرے, تو اس کی میموری میں وہ چیز اور اس کے برین میں وہ چیز ریٹین ہو رہی ہے. تو انٹینسو آڈیٹری اسٹیمولیشن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. لائک فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک بلاک ہے ABC میں سے, اگر میں نے ایک بلاک A کا اٹھایا ہے تو میں بچے کو یہ کیسے, واٹ از دس, دس از A از آف ریڈ کلر, واٹ کمز ود A, ایپل. تو اس میں ریپیٹیشن ہے, انٹینسو آڈیٹری اسٹیمولیشن ہے, جس کی وجہ سے کچھ ٹائم بعد بچہ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ ریٹین کر رہا ہے آفٹر 2 to 3 سیشنس, اور ڈپینڈنگ ہر کسی کا ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹائم بعد وہ بچہ خود بولنا شروع کر دیتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے خیال سے ہمارا یہاں پہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں, وہ یہ کہ وہ بچے سے بہت زیادہ کویشچنس پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وی ہیو ٹو اوائڈ ٹو مینی کویشچنز, لائک واٹ از دس, بتاؤ یہ کیا ہے, بولو. وی ڈونٹ ہیو ٹو پٹ پریشر آن دا چائلڈ. ہمیں اس کو ہیلپ, بچے نے کیا کرنا ہے, جو بھی اس نے لینگویج لرن کرنی ہے, اس نے جو ہم بول رہے ہیں اس میں سے اس نے وہ لینگویج پک کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کویشچنس پوچھیں, واٹ از دس, کویشچنس آر امپورٹنٹ, یو کین ایڈ کویشچنس بٹ یو ہیو ٹو ایڈ اسٹیٹمنٹس ایز ویل. لائک فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک ایپل ہے اور میں بچے سے کہوں واٹ از دس, میں فرسٹ کویشچن کروں گی واٹ از دس, اور پھر میں اس کو آنسر کروں گی دس از این ایپل, ایپل از آف ریڈ کلر. اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ایکسپلین کرتے جائیں. ایپل از اے فروٹ, وی ہیو ڈفرنٹ فروٹس ایز ویل, بٹ واٹ از دس, اگین کویشچن پہ اینڈ کریں اور اس کو اب نیکسٹ ٹائم موقع دیں کہ وہ بولے. اور اگر وہ نہیں بھی بولتا تو دیٹس اوکے, اس کو ہم نے کہنا دیٹس اوکے, ٹیچر کین ٹیل یو یا مس ہبا کین ٹیل یو واٹ از دس از این ایپل. تو ہمیں بچے کو موٹیویٹ بھی رکھنا ہے, اور وربل ایلیسیٹیشن, وربل پروڈکشن آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں اس کو ہیلپ کرنا ہے اور ہمیں اس کو کیوز دینے ہیں کہ اچھا اس کو آنسرز ہمیں پرووائڈ کرنی ہے. ہمیں بہت زیادہ کویشچنز اور سے نہیں کرنا ہے, اور ہمیں چپ نہیں ہو جانا. انٹینسو آڈیٹری اسٹیمولیشن ساتھ ساتھ ہماری کو ورک کرے گی. تھرڈ جو اسٹائل ہے وہ ہمارا جو امپورٹنٹ ہے وہ کنورسیشنل اسٹائل ہے. جس طرح آج کل بہت زیادہ اسکرین ٹائم اور فونز ہیں, تو ہم کنورسیشنل اسٹائل نہیں ہے ہمارا بچوں کے ساتھ. ہم بچہ کوئی چیز مانگتا ہے یا وہ اٹینشن مانگ رہا ہے تو ہم اس کو فون پکڑا دیتے ہیں. تو کنورسیشنل اسٹائل از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس سے بات کریں. لائک فار ایگزامپل آج ہم کیا کھا رہے ہیں, بچہ کچھ نہیں بول رہا, کچھ بھی نہیں بول رہا, دیٹس اوکے, لیکن وہی انٹینسو آڈیٹری اسٹیمولیشن ہم بولتے جائیں گے, ہمیں اس سے بات کرنی ہے کیونکہ اس نے ہماری لینگویج میں سے پک کرنا ہے. اگر ہم بات ہی نہیں کریں تو بچہ کیسے لرن کرے گا لینگویج, وہ لینگویج نہیں لرن کر سکتا جب تک ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو کنورسیشنل اسٹائل از ویری امپورٹنٹ. اور ایون ڈیورنگ تھیراپی بھی اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بچہ ٹینٹرمس شو کر رہا ہے تو ہم اس کو فرسٹ اینڈ دین اپروچ ایک ہوتی ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کو کہیں اچھا ہم اس کو ہم اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو ڈو دس دین آئی گیو یو دس. اور اگر بچہ نہیں کمپلائی کرا, اس کا ہاتھ پکڑ کے کام کرا دیا وہ, اینڈ دین انسٹنٹلی ری انفورس فار دیٹ. تو وہ جو فرسٹ اینڈ دین اپروچ ہے اس کو ہمیں وربلی بتانا ہے, اف یو ڈو دس دین آئی ڈو دس. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ بولیں گے یہ تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کمپلائی کرے گا. گھر میں بھی, تھیراپی میں بھی, کہیں پہ بھی یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں. نیکسٹ اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیزیں انکریج وربل پروڈکشن. یہ اتنا کامن ہے کہ بچہ کسی چیز سے پوائنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو وہ چیز پکڑا دیتے ہیں. تو اٹس بیسکلی کہ ہم اس کو ری انفورس کریں کہ تم نہ بولو, تم کچھ بھی نہ کرو, تم پوائنٹ کرو گے تو ہم تمہیں یہ چیز دے دیں گے. تو یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہم انکانشیسلی بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی وربل پروڈکشن, اور آپ کو وہ چیز پھر بھی مل جائے گی. ہم ری انفورس کر رہے ہیں اس کا بیہیویئر. تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو اس کو کہیں, فار ایگزامپل بچے نے کہا مجھے پانی چاہیے, پانی کا گلاس, تو ہم اس کو کہیں اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتی ہوں, کیا یہ پانی, پانی. تو اس میں سے آ بولتا ہے, ای بولتا ہے, کچھ بھی بول دیتا ہے, اس کے بعد ہم وہ چیز دیں اس کو, تو وہ ری انفورس ہوتا ہے کہ اچھا میں کچھ بولوں گا تو مجھے وہ چیز ملے گی. آئی ہیو ٹو کمیونیکیٹ, اس کے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو انکریج دا وربل پروڈکشن. اور اگین اس کی اپریسیشن اینڈ ری انفورسر, اور ساتھ ہی جیسے وہ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ساتھ ہی وہ چیز دے دینی ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جب بھی میں یہ بولتا ہوں تو مجھے چیز مل جاتی ہے. تو وہ ری انفورسمنٹ کا ہمیں ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے کہ جو بھی چیز ہے, کوئی بھی ری انفورسرز خالی ہی نہیں ہو سکتا. ری انفورسر وربل پریز ہو سکتی ہے, ہائی فائیو ہو سکتی ہے, کلیپنگ ہو سکتی ہے, یا پھر ادر ری انفورسرز اس کے ٹوائز ہیں, یا کوئی اس کی فیوریٹ چیز ہے, کھانے میں اس کو کوئی چپس پسند ہے, ہم وہ چیزیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, جو اب فالو دا لیڈ از ریئلی امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم تھیراپی میں ہمیں ہوتا ہے کہ لائک ہم نے یہ تھیراپی ہم یہ کرانا چاہ رہے ہیں ایکٹیویٹی, بچے نے یہی ایکٹیویٹی کرنی ہے, یا گھر پہ بھی پیرنٹس کا ہوتا ہے نہیں یہ کرو پہلے, یہ کرو.
کبھی کبھی ہمیں بچے کو لیڈ دینی ہوتی ہے, خاص طور پہ وین اے چائلڈ ریچز ٹو 4 to 5 years, تو اس کو ہوتا ہے کہ لائک مجھے اٹانومی ملے, اب میں ڈیسیژنس کروں. تو اس میں کیا اسٹائل ہم یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ تھیراپیوٹک سیٹنگ میں خاص طور پہ جب ہم نے ہمارے پاس گھنٹہ یا 45 منٹس ہم نے اس میں کام کرانا ہے بچے کو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ 2 ایکٹیویٹیز کرانی ہے بچے کو, تو ہم دو ایکٹیویٹیز اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چلو آپ چوز کرو اس میں سے آپ نے کون سی کرنی ہے. تو ایک اس کو بچے کو بھی اٹانومی کا بھی فیلنگ آ جاتی ہے. دوسری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جو ہم نے کام کرانا تھا, کیونکہ تھیراپی بھی کرانی ہے ہمیں اس گھنٹے میں کور کرنی ہے, تو وہ بھی چیز ہو جاتی ہے, بچے کو بھی اٹانومی فیل ہوتی ہے, اچھا ٹھیک ہے دے گیو می دا لیڈ, اور وہ چیز, تو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اور ہم سیم اسپیچ تھیراپی کے گولز نہیں رکھ سکتے کسی بھی 2 بچوں کے لیے, کیونکہ ہر بچے کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں. خاص طور پہ اسپیچ اینڈ لینگویج کا تو یہ ہے کہ گھر پہ کیا ورڈز یوز ہو رہے ہیں, کیا لینگویج یوز ہو رہی ہے, وہ ہر کسی کی ڈفرینٹ ہے. تو انڈیویجولائز پلانز آر ویری امپورٹنٹ. ہم سیم پلان نہیں رکھ سکتے لوگوں کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم کہیں بچے کو ہم نے ABC اور نمبرز اور یہ کرانا ہے, کچھ بچوں کا ہو سکتا ہے نمبرز میں زیادہ انٹرسٹ ہو, کچھ بچوں کا ABC میں زیادہ انٹرسٹ ہو, تو وی ہیو ٹو کیپ دا فیملی ان لوپ, اور ہمیں ان سے ڈسکس کر کے جو تھیراپیوٹک ہمیں ہے انٹروینشن وہ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گولز بتائیں اور آپ اپنے گولز بتائیں, اور وی کین میٹ سم ویئر ان بٹوین, تاکہ جو بچے کا فل پوٹینشیل ہے ہم اس کے حساب سے جو ہے اسپیچ کے گولز اور وہ جو اسپیچ لینگویج کے جو تھیراپیوٹک انٹروینشن کے گولز ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.